آج ہمارے سامنے ایران کا یہ نیا فوجی قدم ہے مجازات شدید۔ اس حوالے سے جو مواد ہے آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، دیکھتے ہیں کہ ان ذرائع میں کیا خاص باتیں ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جو سننے میں آ رہا ہے یہ اسرائیل کی حالیہ کارروائیوں کا رد عمل ہے نا؟ ہاں، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ پس منظر تو یہی بتایا جا رہا ہے۔ اچھا۔ اور نام مجازات شدید، یعنی سخت سزا یا شدید انتقام، یہ نام ہی بڑا واضح پیغام دے رہا ہے۔ صحیح، یعنی یہ صرف جواب نہیں ہے۔ نہیں، یہ صرف دفاعی رد عمل نہیں لگتا۔ جو ذرائع بتا رہے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایرانی قیادت یہ دکھانا چاہ رہی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی آپ کہہ لیں جارحیت کا بہت سخت جواب دے گی۔ تو اس میں ایک جارحانہ پہلو بھی شامل ہے؟ جی بالکل، یہ صرف دفاع تک محدود نہیں بلکہ ایک طرح سے جارحانہ حکمت عملی کا اشارہ بھی لگتا ہے۔ یہ تو واقعی اہم نکتہ ہے۔ اچھا، تو پھر خطے پر کیا اثرات ہوں گے اس کے؟ شام، لبنان، عراق، یہ ممالک کیسے متاثر ہو سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بہت بڑا سوال ہے اور تشویش کی بات بھی۔ امکان تو یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایران کے جو وہ پراکسی گروپس ہیں خطے میں، جی جی، جو تنظیمیں ان کی حامی ہیں، بالکل، وہ بھی شاید اس میں شامل ہو جائیں۔ اور اگر ایسا ہوا تو پھر کشیدگی بہت بڑھ جائے گی۔ یقیناً خطے میں جو پہلے سے تناؤ ہے وہ اور شدید ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ صرف دو ملکوں کا معاملہ نہیں رہے گا۔ صحیح کہا۔ اچھا، اب ذرا عالمی رد عمل کو دیکھتے ہیں۔ امریکہ، روس، چین، اقوام متحدہ، ان کا کیا موقف سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیں، عالمی سطح پر رد عمل میں کافی فرق نظر آ رہا ہے۔ اچھا، کس طرح کا فرق؟ ایک طرف تو وہ ممالک اور ادارے ہیں جو فوراً سے پہلے یعنی کشیدگی کم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، سفارت کاری پر زور دے رہے ہوں گے، جنگ سے بچنے کی کوشش۔ جی بالکل، وہ چاہتے ہیں کہ بات چیت کا راستہ کھلا رہے۔ لیکن دوسری طرف وہ ممالک ہیں جو اپنے آپ کہہ لیں روایتی اتحادیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اپنی پالیسیوں پر قائم ہیں۔ یعنی دنیا اس معاملے پر ایک طرح سے بٹی ہوئی ہے۔ ہاں، کچھ ایسا ہی منظر ہے، ایک واضح تقسیم دکھائی دے رہی ہے۔ یہ صورتحال تو کافی نازک لگ رہی ہے۔ کیا یہ مزید بگڑ سکتی ہے؟ لوگ تو بڑی جنگ کی باتیں بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، فوری طور پر کوئی عالمی جنگ جیسے تیسری عالمی جنگ، اس کا امکان تو شاید کم ہی بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ تو کچھ اطمینان کی بات ہوئی۔ ہاں، لیکن خطرہ مکمل طور پر ٹلا نہیں ہے۔ اصل فکر یہ ہے کہ اگر سفارت کاری ناکام ہو جاتی ہے جی، اگر بات چیت کے دروازے بند ہو گئے تو کوئی غلط فہمی، کوئی چھوٹا واقعہ بھی وہ حالات کو قابو سے باہر کر سکتا ہے۔ یعنی ایک چھوٹا سا حادثہ بھی بڑی تباہی لا سکتا ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت ہی نازک موڑ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایران کا یہ آپریشن مجازات شدید ایک سخت پیغام ہے۔ اس کے علاقائی اثرات ہو سکتے ہیں، خاص طور پر پراکسیز کے ذریعے، اور عالمی برادری منقسم ہے، مگر زیادہ تر جنگ نہیں چاہتے۔ جی، موٹے طور پر یہی نکات ہیں۔ اور یہاں ایک بات سوچنے والی ہے جس پر شاید اتنی بات نہیں ہو رہی۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ جب اس طرح کے نام والے آپریشن مجازات شدید جو واضح طور پہ ایک جارحانہ نیت بھی دکھا رہے ہیں، ایسی صورتحال میں اگر سفارتکاری ناکام ہوتی ہے تو اس کے وہ کون سے مخصوص اور شاید غیر متوقع نتائج ہو سکتے ہیں جن پر ہمیں زیادہ غور کرنا چاہیے۔ اچھا، یعنی صرف بڑی جنگ کے امکان سے ہٹ کر بھی کچھ سوچنا ہوگا۔ ہاں، وہ کون سے ایسے اثرات ہو سکتے ہیں جن کی طرف ابھی دھیان نہیں جا رہا۔ یہ ایک اہم سوال ہے جو ہمیں مستقبل کے منظر نامے کو شاید زیادہ گہرائی سے سمجھنے میں مدد